بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ امیر المومنین نے نہیں بسایا تھا، یہ دوسری خلافت میں بسایا گیا تھا، لیکن اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کا مقام بھی آپ کو مسجد کوفہ میں مل رہا ہے، ادریس علیہ السلام کے مقام بھی آپ کو شہر کوفہ کے اندر، مسجد سہلہ کے اندر، دیگر مقامات انبیاء کے مل رہے ہیں۔ اس اعتبار سے تو اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد اس اعتبار سے اس شہر کو جو بسایا گیا تو یہ بسایا گیا دوسری خلافت میں، ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کو بسایا گیا، اور پھر یہیں پر آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو فوجی وہاں پر آ کر رہ رہے تھے، مگر پھر بعد میں دوسرے افراد بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر آ کر بسنا شروع ہوئے، اور کوفہ اور بصرہ یہ دونوں ٹوئن سٹیز ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آباد ہوتی چلی۔ تاریخ طبری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت تفصیل درج ہے کہ کس طرح سے اس شہر کو بسایا گیا۔ اس شہر کے رہنے والوں نے چونکہ 5 برسوں میں کہ جو مولا کائنات نے یہاں پر گزارے ہیں، مختلف جنگوں میں مولا کا ساتھ دیا، لہذا پولیٹیکلی سیاسی اعتبار سے امیر المومنین کے شیعہ ان افراد کو کہا گیا۔ ان میں سے بہت سے وہ افراد تھے کہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ہی مانتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پہ نوجوان دوست، ہمارے بزرگان تو سب واقف ہیں، مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا شیعہ ہے، جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا شیعہ ہے۔ الشیعۃ من شایع علیٰ، شیعہ وہ ہے جو علی کے ساتھ ہو جائے۔ اب کچھ ہوتے ہیں جو 2 منٹ کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 2 منٹ کے شیعہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 2 مہینے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 2 مہینے کے شیعہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 5 سال کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 5 سال کے شیعہ ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ زندگی بھر نہیں، مرتے دم تک نہیں، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی علی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے علی کے واقعی شیعہ۔ جن کی دنیا میں سمت وہی ہوتی ہے جو مولا کی سمت ہے، وہی ڈائریکشن۔ دیکھیں جب جو کسی کے ساتھ ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہو اور جو شیعہ ہو وہ اس طرف جا رہا ہو؟ جو جس کا شیعہ ہوگا اس کی سمت بھی وہی ہوگی، اس کی ڈائریکشن بھی وہی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شمال کی طرف ہو اور اس کا رخ جنوب کی طرف ہو۔ ایون ہم جو جنازے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملتا جلتا، تشییع جنازہ، یعنی جو جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تشییع جنازہ کر رہا ہوں، جنازہ اس طرف جا رہا ہو اور وہ اس طرف جا رہا ہو، تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشییع جنازہ کر رہے ہیں تو جنازے کے ساتھ تو چلیں، آپ کا رخ تو کسی اور طرف ہو گیا۔ تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ رخ بدل جائے تو کوئی جنازے کا شیعہ نہیں ہو سکتا، علی کا شیعہ کیسے بنے گا؟ تو اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ مثلا ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب وہ چوتھے خلیفہ بنے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ٹھیک ہے پھر آپ اتنے ہی شیعہ ہیں، اس سے زیادہ شیعہ ہونے کا کلیم آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا دین بھی علی سے لوں گا، میں تو شریعت بھی علی سے لوں گا، علی کی زبان سے سنوں گا کہ محمد کیا کہتے تھے، یہ ہیں وہ افراد کہ جن کو صحیح معنوں میں کہا جائے گا کہ یہ شیعان علی ہیں جو خلیفتہ بلا فصل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔